دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ بستی کے باہر سے 3 لاشیں ملی تھیں۔ ان میں ایک پہچان لیا گیا تھا، باقی 2 کو نہیں پہچانا جا سکا تھا۔ ممکن ہے کوئی زخمی بھی ہوئے ہوں۔ وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں رات ہی بستی بہادر خان آ چکا تھا۔ بختاور نے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ انہیں یہی بتانا تھا کہ میں رات ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں ساری رات جاگتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر نیند لینے کی وجہ سے کافی حد تک تازہ دم ہو گیا تھا۔ میں کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا انہی حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سانول آ گیا۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں مجھے ملا۔ وہ کافی دیر تک مجھے حال احوال بتاتا رہا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ کہہ چکا تو میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، دیکھ سانول، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہتھیاروں والی یہ جنگ لڑ نہیں سکتے، لیکن تم کچھ دوسرا تو کر ہی سکتے ہو۔ بولو، جو کہو وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ دشمن کے بارے میں جتنی معلومات تمہارے پاس ہوں گی، جنگ جیتنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ بھروسے والے لوگوں کو ساتھ ملاؤ اور دشمنوں کے بارے میں جو بھی معلوم ہو وہ بتاؤ۔ یہ کام کوئی دوسرا کر بھی لے گا تو مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ تمہیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ میرے یوں کہنے پر وہ میرے چہرے پر حیرت سے دیکھتا رہا، پھر میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر رونے لگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہا ہے۔ میں نے اسے رونے دیا۔ آنسو یوں ہی نہیں بہا کرتے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر روحانسا لہجے میں بولا، میری جان بھی قربان ہے تم پر۔ یہ جو پیروزہ ڈائن اس علاقے پر مسلط ہے، اسے اب نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا، اور پھر اسے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ میری بات سنتا رہا۔ میں کہہ چکا تو وہ بولا، میں سمجھ گیا، اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ چاچا سائیں آ گیا۔ وہ میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم میرا خیال ہے کہ جندوڈا کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ ہاں، میں یہاں جب آیا تھا تو اس کا نام کہیں سنا تھا۔ میں نے کہا، میں بتاتا ہوں تمہیں، چاچا سائیں نے کہا، اور پھر لمحہ بھر کو رک کر کہتا چلا گیا، چند برس پہلے یہ جب نیا نیا جوان ہوا تھا تو اس کی پہلی لڑائی رتو بوہڑ سے ہوئی تھی۔ نیا خون تھا، اس نے کافی نقصان کیا تھا اس کا۔ دوسری بار جب اس کا سامنا رتو بوہڑ سے ہوا تو اس نے کافی ٹھکائی کی تھی جندوڈا کی۔ وہ رتو بوہڑ کو ہی اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ دھیرے دھیرے بھی وہ علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے لگا تو کچھ طاقتیں اس کی پشت پر آ گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ جس نے اسے ہلا شیری دی تھی، ان میں یہ پیروزہ ہی تھی۔ اسی نے جندوڈا کو اسمگلنگ کے کام پر لگایا۔ اس کی پشت پناہی ہوئی تو پیسہ بھی آنے لگا۔ اس کے ساتھ بھی لوگ جڑتے گئے اور اس کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ اس نے علاقے پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کئی قتل بھی کیے۔ ہر بار وہ بچتا چلا گیا۔ اسے کسی نے پکڑا نہیں؟ کسی نے اس کا سامنا نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ جو بھی اس کا سامنا کرتا تھا اس کا نقصان ہو جاتا تھا۔ پیروزہ خود تو سامنے آتی نہیں تھی، نہ میرن شاہ۔ وہ ایسے ہی لوگوں سے کام لیتے تھے۔ یہ جو بختاور کا ایک بھائی پیروزہ نے مروایا تھا، اسی جندوڈا نے مارا تھا، چاچا سائیں نے دکھی لہجے میں کہا۔ پھر یہ پکڑا کیسے گیا؟ میں نے پوچھا۔ اسے میرن شاہ نے ہی پکڑوایا تھا۔ جب کوئی سانڈ پاگل ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اسے تھوڑا عرصہ جیل میں رکھا گیا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ بلکہ میرن شاہ نے کیا، کچھ دوسرے لوگوں کو وہ پسند نہیں تھا، چاچا سائیں نے بتایا۔ دوسرے کچھ لوگ؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو پیچھے بیٹھے سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ ان کی بات بھی کم ماننے لگا تھا، من مانی زیادہ کرتا تھا۔ جیل میں رکھ کر اس کا علاج کیا گیا، انہوں نے بتایا۔ اب کیوں لایا گیا ہے؟ اب ٹھیک ہو گیا ہے؟ لگتا تو نہیں۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، میرن شاہ کے قتل کے بعد پیروزہ کا ایک ہی دشمن تھا اور وہ تھا رتو بوہڑ۔ پیروزہ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اس کا سامنا یہی جندوڈا کر سکتا تھا۔ اس نے ضمانت پر رہا کروا کر یہاں علاقے میں اس کی واپسی ممکن بنا دی۔ اس نے آتے ہی پہلا یہ کام کیا کہ رتو بوہڑ کے پیچھے پڑ گیا اور آخرکار اسے قتل کر دیا۔ اب وہی پیروزہ اس سے کام لے رہی ہے تاکہ علاقے میں اپنی ساکھ بنا رکھے۔ چاچا سائیں نے مجھے بتایا تو مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا چاچا سائیں کہ پہلے اس جندوڈا سے نپٹا جائے، باقی پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے ایک خیال کے تحت کہا، اب تم دیکھ لو کہ کرنا کیا ہے، پیروزہ تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ دوسرے الفاظ میں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ پہلے جندوڈا کا پتہ صاف کیا جائے، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پیروزہ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہمارا نقصان کرتا رہے گا۔ رات جو کچھ اس نے کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا۔ اس کی تو بہرحال اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ میرے سامنے اب صرف پیروزہ نہیں تھی،
اس نے اپنے سامنے جندوڈا کی صورت میں ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اب یہ دیوار کیسی ثابت ہوتی ہے یہی مجھے دیکھنا تھا۔ میں پہلے کچھ ہٹ کر سوچتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ اس مرکز ہی کو فنا کر دیا جائے جہاں سے ان سب کو قوت ملتی ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ راستہ صاف کرنے سے پہلے راہ کے کتوں سے نپٹنا بہت ضروری تھا۔ میں نے چاچا سائیں کی طرف دیکھ کر پوچھا، مجھے پیروزہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ آئی ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں آئی، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور سوچنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں کمرے میں تنہا تھا۔ مجھے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ پولیس آ کر چلی گئی ہے۔ اس نے لاشیں اپنے قبضے میں کر لی ہیں۔ بختاور شہر گیا ہوا تھا، اس کے ساتھ بستی کے کافی سارے لوگ تھے۔ میں نے نیٹ سائٹ پر اپنے محفوظ خانے سے پیروزہ کا سیل فون نمبر لیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اب بھی اس کا وہی نمبر ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کال ملا دی، وہ فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کے پاس تو نئے نمبر ہی جا رہے تھے۔ پہلی کوشش ناکام گئی، دوسری کوشش کی تو اس نے فون ریسیو کر لیا۔ میں اس کے ہیلو کہنے ہی سے اسے پہچان گیا تھا۔ تبھی میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، کیسی ہو پیروزہ جی؟ میں علی زین بات کر رہا ہوں۔ اوہ، یہ تم ہو؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ سنا ہے تم کل رات روہی واپس آ رہی تھی، اب تک آئی نہیں ہو؟ میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں کسی کی پابند تھوڑی ہوں، جب میرا دل کرے گا میں آ جاؤں گی، اس نے کافی حد تک نخوت سے کہا۔ اگر پابند نہیں ہو تو میں تمہیں پابند کر لیتا ہوں، آنا تو پڑے گا تمہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ بھڑک اٹھی، اس لیے تیز لہجے میں بولی، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے اسی طرح جلا کر مارنا ہے جس طرح تم نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں۔ تو کیا شہر میں بیٹھی پھونکوں سے مجھے جلا دو گی؟ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، رات تو تم بچ گئے، تمہاری قسمت اچھی تھی، پہلے بھی تم یہاں سے بھاگ گئے تو بچ گئے، اب میں تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گی، تجھے خود جلانا ہے میں نے۔ آخری لفظ کہتے ہوئے وہ پھٹ پڑی تھی۔ آ جاؤ نا پھر روہی، میں یہیں آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے یہ بھیجے ہوئے وحشی درندے میرا راستہ روک لیں گے؟ تم نے رات ایویں ہی لوگوں کو مروا دیا، میں نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گی، سمجھے؟ تم روہی سے نکلنا چاہو بھی تو نہیں نکل سکتے ہو۔ یہ اس نے مجھے دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ اس نے یہ ترپ کا پتا پھینکا تھا۔ وہ جان لینا چاہتی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ تبھی میں نے بڑے سکون سے کہا، میں تو آج صبح ہی سے بہاولپور میں آیا بیٹھا ہوں۔ تم نہ آؤ روہی میں تو تمہیں لینے آ سکتا ہوں نا، کہو وہیں اپنی کوٹھی میں ہو۔ میرے یوں کہنے پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، پھر شاید سنبھل گئی، پھر بولی، اتنی اونچی اڑان مت اڑو، پہلے تمہارے لیے اچھا ہے نا مجھے وہیں مار دینا، بولو کب آؤں؟ میں نے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ میں پیروزہ سے بات کر کے سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے خوف زدہ ہے۔ وہ فوری طور پر کبھی بھی روہی نہیں آئے گی، مجھے خود بہاولپور جا کر اسے لانا پڑے گا۔ میں سوچنے لگا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے اس کے بارے میں خبریں دے سکے۔ مجھے اس کی نگرانی پر کسی نہ کسی کو لگانا ہوگا۔ مجھے زمان موہل یاد آ رہا تھا، وہ بہت چلتا پرزا قسم کا بندہ تھا، رتو بہڑ اور دوسرے لوگوں سے وہی رابطہ کرواتا تھا۔ جب میں یہاں سے نکلا تھا تب وہ زخمی تھا، اب پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا۔ میں نے اس کا نمبر تلاش کیا تو مجھے مل گیا، میں نے کال ملا دی۔ کچھ دیر بعد وہ لائن پر تھا، وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کب آئے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا تو اس کی کھسیانی ہنسی کی آواز آئی، پھر لمحہ بھر کے بعد بولا، کل جو کچھ ڈیرے پر ہوا میں سمجھتا ہوں وہ تمہاری غلطی تھی۔ کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ وہ سب لوگ الرٹ ہو گئے ہیں، منشی مہر خان تمہیں مارنے کی پوری تیاریوں میں ہے۔ وہ تو رات ایک کوشش کر چکے ہیں، میں نے سکون سے کہا۔ وہ بہت کمینہ شخص ہے جندوڈا، اسے رات بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے یوں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے خیال میں تو یہ تھا کہ بس جائے گا اور اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ پیروزہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ میں نے اس تک پہنچنا ہے، میں نے سکون سے کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔
دیکھ زمان، تم جانتے ہو کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے کہنا چاہا تو اس نے تیزی سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھ، میں تیری یہاں ڈیرے کی حد تک تو مدد کر سکتا ہوں، جو چاہو گے، جیسا چاہو گے ویسا ہی کروں گا، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کہو تو میری وہاں تک رسائی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے کہا تو مجھے اس کے لہجے میں خوف پھیلا ہوا محسوس ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بہت محتاط ہے۔ ایسے لوگ سب سے تعلق نبھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے اسے مزید بات نہیں کی۔ چند الوداعی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں یہاں کے سارے ماحول کو سمجھ گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، فیروزہ یہاں پر اپنا سکہ جما چکی تھی۔ جندوڈا جیسا شخص وہ اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ جس طرح رات اس نے حملہ کیا تھا، اس سے فیروزہ سے وفاداری کا پتہ چلتا تھا۔ ظاہر ہے علاقے میں کئی بستیاں ان کے زیر سایہ ہو گئی ہوں گی، سوائے ان بستیوں کے جن کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی، جیسے بستی گامن اور بستی بہادر خان۔ ان سب سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا۔ سپہر کے بعد کہیں جا کر بختاور واپس لوٹا۔ وہ سیدھا میرے پاس ہی آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، خیر ہے؟ کیا ہوا؟ یار، کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ۔ حملہ ہم پر ہوا، لیکن تھانے دار ہم پر ہی پرچہ دینے کی بات کر رہا ہے، اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پولیس آئی تھی نا یہاں، ہم بھی ان کے ساتھ ہی چوکی چلے گئے تھے۔ وہاں جاتے ہی ہمیں ایک نئی کہانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری گائیں چوری ہو گئی تھی اور ہمیں بستی گامن کے لوگوں پر شبہ تھا۔ ہم وہاں صرف اس لیے گئے تھے کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں سمجھا بجھا کر گائیں واپس لے لی جائیں، لیکن آگے سے فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کہانی کس نے سنائی؟ میں نے پوچھا۔ چوکی انچارج نے، جسے تھانے دار ہی کہیں گے نا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی مدعی سامنے نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ لاشیں انہوں نے ہسپتال بھجوا دی تھی، وہیں سے ان کے وارث لے گئے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ ہمیں قتل میں ہی نہیں، گائے چوری میں بھی پھنسائیں گے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، بس شام پڑنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا۔ میں نے سرخ جیپ نکال لی تھی۔ میرے ساتھ بختاور بیٹھ گیا۔ اس وقت جیپ میں کافی سارا اسلحہ موجود تھا۔ سپہر کے وقت شعیب کے ساتھ جہانگیر، آفتاب اور مدثر پہنچ چکے تھے۔ اب ہمارے سامنے غنڈوں کی جتنی بڑی تعداد بھی ہوتی، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس وقت وہ 2 گاڑیوں میں چل دیے تھے۔ ان کے ساتھ بستی سے نوجوان بھی تھے، جبکہ میں اور بختاور ایک ہی گاڑی میں تھے۔ ہمارا رخ فیروزاں کا ڈیرا تھا، جہاں پر منشی مہر خان ہمارے لیے نئی پلاننگ ترتیب دے رہا تھا۔ میں ڈیرے پر بہت دن رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ کس طرف سے کیسے جایا جا سکتا ہے۔ میرا شعیب لوگوں سے مسلسل رابطہ تھا۔ میں انہیں تھوڑا بریف کر چکا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ آگے جو صورتحال بنتی وہ ہم اسی وقت فیصلہ کر سکتے تھے۔ ہم بالکل عام راستے ہی سے بستی چراغ شاہ پہنچے تھے۔ اگر کوئی گاڑیوں کو دیکھتا تو اسے شک نہیں ہونا تھا، اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے تو شک ہو جانا لازمی تھا۔ ہم نے گاڑیاں بستی چراغ شاہ ہی میں روک دی۔ میں اور بختاور بستی کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے ڈیرے کی شمالی طرف جا پہنچے، جس کے آگے باڑہ تھا اور پھر ڈیرے کی دیوار تھی۔ باقی لوگ دائیں بائیں چلے گئے تھے۔ جنوبی جانب ان کا گھر تھا۔ رابطہ ہو جانے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ میں باڑے کے درمیان سے گزر کر جا سکتا تھا۔ وہاں کے کتے مجھ سے مانوسیت رکھتے تھے۔ مجھے بختاور کے لیے ڈر تھا کہ اسے کتے نہ پڑ جائیں۔ دوسرا، وہاں کوئی بندہ موجود نہ ہو، ورنہ خواہ الجھنا پڑتا۔ ہمیں کتے تو نہیں پڑے، لیکن ایک بوڑھا چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی خبردار ہو گیا۔ وہ لاٹھی اٹھا کر کھڑا ہوا تو میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، وہ مجھے پہچان گیا۔ وہ بجائے سہم جانے کے اونچی آواز میں کسی کو پکارنے لگا۔ ابھی اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی آواز ذرا سی نکلی تھی کہ بختاور نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اسے گھماتا ہوا چارپائی پر جا گرا۔ بوڑھا زور آزمائی کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ہمارے پاس ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ بختاور کو غصہ آیا۔ اس نے زوردار گھونسا اس کے سر پر مارا۔ بوڑھا چکرایا اور چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں سے میں نے چڑھنا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کچا کمرہ شروع ہوتا تھا۔ میرا پلان یہ تھا کہ دیوار پر چڑھ کر اوپر چھت پر چلا جاؤں۔ میں نے ایک جست لگائی اور دیوار پر چڑھ گیا۔ اسی لمحے بختاور بھی دیوار پر تھا، تاکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ مجھے کور دے سکے۔ میں چھت پر کود گیا۔ یہاں اندھیرا تھا اور وہ سب بیٹری کی روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں چھت پر ہوں۔ بختاور کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں اندھیرا تھا، پہلی نگاہ میں پتہ نہیں لگتا تھا۔
میں چھت پر چلتا ہوا بالکل اس جگہ پر پہنچ گیا جس کے نیچے مہر خان بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کوئی 20 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، جس طرح اس نے میرن شاہ سائیں کو قتل کر دیا، اسی طرح وہ پیروزہ سین کو بھی قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ وہ تم لوگوں کو بھی یہاں سے بھگا دے گا، ہو سکتا ہے تم میں سے کئی لوگوں کو قتل بھی کرتے، تم لوگوں کی لڑکیاں چھین لے۔ یہ تو بی بی سین ہے جو تم لوگوں کو اپنے گلے سے لگا کر بیٹھی ہے۔ اب ہم نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے آ جائے، بلکہ ہم نے خود اپنی لڑائی لڑنی ہے۔ پر منشی جی، وہ جندوڈا بھی تو گیا تھا اس سے لڑنے کے لیے، اس کے تو 3 بندے مار دیے اس نے، ایک بندہ قیدی بھی بنا لیا تھا۔ اتنی گاڑیاں۔ ایک بندے نے بات کرنا چاہی تو منشی نے فوراً اس کی بات اچک کر کہا، دیکھو کون کسی کی لڑائی لڑتا ہے، وہ خود تو نہیں گیا لڑنے، اپنے بندوں کو بھیج دیا۔ بی بی سین اسے بہت ناراض ہے، یہ لڑائی تو ہم نے اپنی لڑنی ہے۔ میں خود رہوں گا تم سب کے ساتھ، سب سے آگے۔ ابھی نکلنا ہے، جس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ نکال لائے۔ سب پھاٹک پر جمع ہوں گے، اور ہاں، جس بندے کی گولی سے وہ مرا اسے 10 گائیں انعام میں دی جائیں گی۔ جو اس لڑائی میں لڑا اسے 1 گائے تو ملے گی ہی۔ منشی مہر خان نے لالچ دینے کی حد کر دی۔ اب میں اس کی مزید بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ میں نے پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور تاک کر نشانہ بنا دیا۔ گولی اس کی گردن سے نکلتی ہوئی اس کا سینہ چیر گئی۔ وہ منہ کے بل گر گیا۔ ایک لمحہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا۔ خبردار کوئی ہلا تو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ سب اپنی جگہ بیٹھے رہے، میں انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر کہا، جسے زندگی چاہیے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے، جس نے بھی حرکت کی وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ سکون سے بیٹھے رہے۔ ان کے سامنے وہ شخص تڑپ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے لڑائی کی باتیں کر رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے تھام لے۔ تبھی میں نے کہا، یہ تم لوگوں کو گائیں دینے کا لالچ دے رہا تھا، جاؤ باڑے سے جا کر جتنی گائیں لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ آج سے بستی چراغ شاہ کے لوگوں کی ہیں۔ میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں بولا تو میں نے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہیں ان جاگیرداروں کی غلامی سے نکالنے آیا ہوں۔ کیا تم ان کے ظلم نہیں جانتے ہو؟ یہ کہہ کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا تو کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ تب میں نے کہا، ہاں میں نے میرن شاہ کو مارا ہے، اب پیروزاں کو بھی مار دوں گا، کیونکہ میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ سن لو، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا دو، اگر کسی نے، کسی بھی بستی کے کسی بندے نے بستی بہادر خان کا یا بستی گامن کے کسی بندے کو نقصان پہنچایا تو اس کے ساتھ بھی دشمنی شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کی میرے ساتھ دشمنی ہے یا وہ مجھ سے دشمنی چاہتا ہے تو وہ یہیں بیٹھا رہے، ورنہ یہاں سے باہر نکل جائے۔ جو یہاں رہا میری اس کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میں نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ کئی لوگ ایک دم سے اٹھے اور باہر کی جانب تیز تیز جانے لگے۔ دیکھا دیکھی سب باہر چلے گئے۔ میں نے شعیب کو صورتحال بتائی۔ اس نے کہا، بستی سے گاڑیاں منگوا لیں؟ نہیں، ابھی نہیں، دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے گاڑیوں کو نقصان نہ پہنچایا تو سمجھو وہ ہم سے نہیں لڑیں گے، اور اگر گاڑیاں توڑ ڈالیں تو، اس نے کہا، تو پھر ہمیں بہت الگ سے سوچنا ہوگا۔ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں اسے میرا اعتماد سمجھ آیا تھا کہ نہیں۔ میں کافی دیر تک چھت پر رہا۔ بختاور وہیں دیوار پر بیٹھا رہا۔ شعیب لوگوں نے جا کر اپنی گاڑیاں بستی سے لے لی تھی۔ کسی نے بھی ان کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی گاڑیاں نکال کر ڈیرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں بستی کا کوئی آدمی بھی نہیں رہا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں جا چھپے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر جانب سکون چھا گیا ہو۔ منشی مہر خان کی لاش ڈیرے کے کچے فرش پر پڑی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں چھت پر سے نیچے اترا اور ڈیرے میں آ گیا۔ بختاور بھی دیوار سے اتر آیا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے پھاٹک تک گئے، پھر وہاں سے نکل کر شعیب کے پاس جا پہنچے۔ میں نے اپنا سیل فون نکالا اور پیروزاں کو کال کر دی۔ وہ شاید میری ہی کال کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پہلی ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک تب ہوگا جب گولی میرے آر پار ہو جائے گی۔ وہ تیرا منشی میرے قتل کے لیے لوگوں کو لے کر نکل رہا تھا اور میں اسے کچھ بھی نہ کہوں؟ میں نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے قتل کی قیمت تجھے چکانا پڑے گی، اس نے غصے میں کہا۔ پتہ نہیں کس کا ادھار کون لیے پھرتا ہے، پر خوشی ہوئی تمہیں اس کے قتل کی اطلاع مل گئی ہے، میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، لیکن اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہی ہو۔ آؤ نا، آتی کیوں نہیں ہو؟ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لو مجھ سے۔ میں تمہارے گھر میں کھڑا ہوں، ابھی چاہوں تو تیرے گھر کو آگ لگا دوں، مگر ابھی لگاؤں گا نہیں۔
لگاؤں گا آگ لگاؤں گا، لیکن اس وقت جب تم اس کے اندر ہوگی تب۔ تم جو ڈاکو رانی بنی ہوئی ہو نا، میں تمہیں تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ میں حد درجہ جذباتی ہو کر کہتا چلا گیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، پھر نفرت سے بولی، مگر میں تمہارے بارے میں کچھ دوسرا سوچ رہی ہوں۔ میں تمہیں گولی نہیں ماروں گی، اس طرح تو تم جلدی مر جاؤ گے۔ میں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گی۔ تو ہوں نا میں یہاں، آؤ، بھیجو اپنے اس غنڈے جندوڈا کو، میں اسے بھی دیکھ لوں، یا پھر پولیس کو بھیج دو، جسے مرضی بھیجو، لیکن یہ جان لو اب تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں کہتی ہوں تم بچ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ تو میں نے کہا، لڑائی تیری اور میری ہے، اب اگر کسی بھی بستی کے کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ لو۔ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ اس نے فون بند کر دیا۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، کسی طرف سے کوئی آدمی سامنے نہیں آیا۔ رات کا دوسرا پہر بھی گزر جانے کو تھا، تب ہم وہاں سے پلٹ کر بستی بہادر خان آ گئے۔ میں نے جو روہی میں پیغام دینا تھا وہ دے دیا تھا۔ رات بھر خاموشی رہی تھی، ایک سناٹا تھا جو طاری ہو چکا تھا۔ ایسے سناٹے بہت خطرناک ثابت ہوا کرتے ہیں۔ منشی مہر خان کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے خاندان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ پولیس آئی تھی، اس کی لاش اٹھا کر لے گئی تھی۔ مجھے یہ کوئی اطلاع نہیں تھی کہ مجھ پر کوئی پرچہ کٹا تھا یا نہیں، لیکن مجھے یہ پورا یقین تھا کہ اس قتل کی آڑ لے کر بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہونے والی تھی۔ بستی کے لوگوں کو پکڑ کر انہیں ذلیل کر کے، ان کی عورتوں کو بے عزت کر کے ایک طرح سے وہاں کے حاکموں کی خوشنودی حاصل کی جاتی تھی۔ مجھے نہ جانے یہ گمان کیوں ہونے لگا تھا کہ پیروزہ اور اس کی پشت پر موجود لوگ اب یہی ہتھ کنڈا آزمائیں گے۔ مجھ پر جو گزر جاتا مجھے وہ قبول تھا، لیکن بستی کے لوگوں پر ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صرف ایک ہی صورت میں روکا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ پولیس کو استعمال نہ کریں، ورنہ ایک نیا محاذ کھل جاتا۔ صبح کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ بختاور نے مجھے سو جانے کا موقع دے دیا تھا۔ بستی کے نوجوان پہرے پر تھے۔ میں فریش ہو کر گوپے میں بیٹھا ہوا تھا کہ چاچا سائیں آ گیا۔ اس نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یار، دو بندے ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ کون لوگ ہیں اور کس کا پیغام ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ سردار نور حیات کے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا۔ تو میں چونک گیا۔ یہ لوگ اب دوسرے حربے پر اتر آئے تھے۔ جب سامنے سے جنگ نہ جیتی جائے تو پھر آمنے سامنے بیٹھ کر اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ میں یہ حربہ سمجھ گیا تھا، اس لیے ان سے پوچھا، تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے اب سردار کی بات تو سننی پڑے گی، آخر علاقے میں بھی تو رہنا ہے، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کریں بات، میں نے کہا۔ تو وہ بولے، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ہم سے کیا منوانا چاہیں گے، سو دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں۔ میں خاموش رہا تو وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ میں روہی کی صورتحال کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ لوگ آپس میں جتنا مرضی لڑتے رہیں، لیکن جب کسی ایک پر کوئی غالب آنے لگتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی میں ان کی بقا ہے۔ وہ سب پیروزاں کو بچانا چاہتے تھے، میں سمجھ رہا تھا۔ روہی میں موجود یہ چھوٹے چھوٹے حاکم اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے حاکم کسی بڑے حاکم کے مفاد کے لیے ہمہ وقت اکٹھے ہو سکتے تھے۔ جندوڈا نے انجانے میں بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ جس طرح مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ میں اس کا اتنا نقصان کر سکتا ہوں، اسے بھی یقیناً پتہ نہیں ہوگا کہ اتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے زام میں مجھ پر چڑھ دوڑا تھا، لیکن اب باوجود للکارنے کے وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی۔ اگر اسے یہ تھوڑا بہت بھی یقین ہوتا کہ وہ مجھ پر حاوی ہو سکتا ہے تو وہ ضرور سامنا کرتا۔ سردار نور حیات کے اچانک درمیان میں پڑنے سے ہونا یہی تھا کہ لڑائی رک جاتی۔ پیروزہ روہی میں تو آنے والی نہیں تھی۔ فوری طور پر لڑائی رکنے کے بعد وہ مجھے کسی نہ کسی طرح رام کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد جب بھی انہیں موقع ملتا وہ اپنا کام کر جاتے۔ اگر وہ یوں لوگوں کو معاف کرتے رہتے تو ان کی حاکمیت کبھی برقرار نہ رہ پاتی۔ وہ اب باتوں میں پھانسنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں گوپے میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ بختاور آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے میں تمتما رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے، اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ یار، جب ہمارے لوگ قتل ہو رہے تھے، ہم پر چڑھائی کر کے ہمیں ہی کچلا جا رہا تھا، اس وقت یہ سردار نور حیات کہاں تھا؟ اس نے ایک دم سے پھٹتے ہوئے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہی میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا تو اسی غصے میں بولا، میرے خیال میں اس کے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی کام ایسا کر دیا جائے
کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ ہم سے بات کرے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تو اس نے چونکتے ہوئے کہا، کیوں نہ جندوڈا کا پتہ صاف کر دیا جائے؟ نہیں، وہ کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا، وہ تو ایک مہرا ہے، پٹ بھی جائے گا تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں نے پرسکون انداز میں کہا تو اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیا کریں؟ کیوں نہ ہم اسے اٹھا لیں جو ان سب کی ماں ہے؟ میں نے تجویز دی تو اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا مطلب ہے پیروزہ کو اٹھا لیا جائے؟ نہیں، ان سب کے پیچھے شہر کا بڑا بزنس مین چودھری آصف حمید ہے، میں بہت پہلے ایک بار اس سے مل چکا ہوں، وہی پیروزہ کے پیچھے ہے۔ اگر اس کی اصل طاقت ہی ختم کر دی جائے تو؟ میں نے کہا تو تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ چل اسی کا کچھ کرتے ہیں، چل نکل پھر، یہاں کسی کو بھنک بھی نہ لگے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ میں اب یہ قصہ ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ چودھری آصف پر ہاتھ ڈالنے سے بہت کچھ گڑبڑ ہو سکتا تھا، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے جیپ لی، ڈرائیونگ سیٹ پر بختاور بیٹھ گیا، ہم سیدھے شعیب لوگوں کے پاس جا پہنچے، انہیں اپنے پلان کے بارے میں بتایا تو وہ تیار ہو گئے، انہوں نے تو وہی کرنا تھا جو ہم چاہتے۔ ہم چپ چاپ بستی بہادر خان سے نکل پڑے۔ بہاولپور شہر تک پہنچنے میں ہمیں 3 گھنٹے لگ گئے۔ وہاں مقامی طور پر ایک ہی بندہ ہمیں کام کا ملا جس نے چودھری آصف کے بارے میں ہمیں معلومات دی۔ 3 گھنٹوں میں وہ صرف اتنا ہی معلوم کر پایا تھا کہ اس کا گھر کہاں پر ہے، کتنے بجے وہ گھر سے نکل کر اپنے آفس جاتا ہے اور اس کی واپسی کتنے بجے ہوتی ہے، اس کا آفس اندر سے کس طرح کا ہے، اس کی سیکیورٹی کیسی ہے، یہ معلوم نہ کر سکا۔ سب سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی ایسا سیف ہاؤس نہیں تھا جہاں پر ہم چودھری آصف کو رکھ سکتے۔ میری اس علاقے میں اتنی واقفیت بھی نہیں تھی، اس لیے میں کچھ نہیں سوچ پا رہا تھا۔ بختاور کے جاننے والوں میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس ہم اسے لے جا کر رکھ سکتے، لیکن پھر بھی ہم شہر پہنچ گئے۔ ہم 3 گاڑیوں پر تھے، ایک فاصلہ رکھ کر ہم چلتے چلے جا رہے تھے۔ اس کا آفس ماڈل ٹاؤن جیسے پرسکون علاقے میں تھا، وہ وہیں سے اپنے بزنس کو دیکھتا تھا، وہیں پر سیاسی مشاورت چلتی تھی، وہیں پر وہ پورے علاقے کے لوگوں کے لیے حکم نامے جاری کرتا تھا۔ ہمیں معلومات دینے والے نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود ہے۔ ہم ایک ریستوران میں جا پہنچے، وہاں بیٹھ کر ہم نے کھانے پینے کا آرڈر دیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ کر پلان کرنے لگے۔ ہمارے لیے وہی مسائل تھے جو میں سوچ چکا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد اچانک مدثر نے کہا، یار اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے اٹھانا ہے تو بس اٹھا لو، ہم اسے روہی ہی لے جاتے ہیں، اگر ادھر نہیں جانا تو یہاں ساتھ ہی دریا ہے، وہیں کہیں چھپنے کو جگہ مل جائے گی، ہم نے کون سا وہاں کئی دن گزارنے ہیں، بات تو 2-4 پہروں کی ہے نا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، جب اسے اٹھانا ہی ہے تو اٹھا لیتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے اگلا پلان بھی طے کر دیا۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے دوپہر ہو چکی تھی، ہم وہاں سے اٹھے اور ماڈل ٹاؤن کی جانب چل پڑے۔ ان چاروں نے ہمارے کور پر ہی رہنا تھا، ایک گاڑی مدثر کو دے دی گئی، اس نے رہنا تو ہمارے ساتھ تھا، لیکن ہم سے اس طرح دور رہنا تھا کہ ہمارا ساتھی نہ لگے اور ہمیں ارد گرد کی خبریں بھی دے سکے، یہ بہت ضروری تھا۔ ہم ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے تھے، اس کا آفس ایک شاندار کوٹھی میں بنا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی باہر ہی روک دی، گاڑی میں آفتاب بیٹھا تھا، گاڑی سے پورچ دکھائی دے رہا تھا جہاں ایک مہنگی اور شاندار گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گیٹ پر سیکیورٹی والا کھڑا تھا، وہ ہمیں دیکھتے ہی الرٹ ہو گیا۔ بختاور نے بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا، یار ہمیں چودھری صاحب سے ملنا ہے، کوئی ٹائم وغیرہ لیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس نے باروب انداز میں پوچھا۔ نہیں، ٹائم تو نہیں لیا، مگر ہمارا اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے پھر اسی نرم لہجے میں کہا، دیکھو ان کے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، ان کی گاڑی پورچ میں لگ چکی ہے، وہ اپنے دفتر سے نکلتے ہی ہوں گے۔ چل یار ہمیں اندر تو جانے دے، یہیں روک لیا ہے، ہم پورچ ہی میں مل لیں گے، اگر وہ دفتر میں لے جانا چاہیں گے تو لے جائیں گے۔ بختاور اس سے باتیں کر رہا تھا جبکہ میں وہاں کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی، گیٹ پر ایک آدمی تھا جس سے بختاور باتیں کر رہا تھا، اندر پورچ میں ایک نمائشی قسم کا سیکیورٹی والا کھڑا تھا۔ اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ چودھری آصف کے ساتھ کتنے لوگ ہو سکتے تھے۔ گیٹ والے نے ہمارے اندر جانے کا راستہ دے دیا تھا۔ ہم چہل قدمی کے سے انداز میں پورچ کے قریب جا پہنچے۔ انہی لمحات میں چودھری آصف اندر سے نکلا، اس کے ساتھ ایک ہی شخص تھا جو بلا شبہ اس کا ڈرائیور تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی جانب چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی سے اتنا غافل کیسے ہو گیا ہوا تھا۔ چودھری آصف کی جیسے ہی ہم پر نگاہ پڑی، وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا یا پہچان کر ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بھی تھا
میں اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا تو میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا، چودھری مجھے پہچانا؟ نہیں، میں اب تک تمہیں نہیں پہچان پایا ہوں۔ اور مجھے بھی نہیں پہچانا؟ بختاور نے اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے دبی دبی نفرت سے پوچھا۔ تم بھی میرے دھیان میں نہیں آ رہے ہو، کون ہو تم لوگ؟ اس نے آخری لفظ کہتے ہوئے اپنا لہجہ ذرا سخت کر لیا۔ تبھی میں نے کہا، میں ایک بار پیروزہ مائی کے ساتھ تم سے ملا تھا۔ میرے یوں کہنے پر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ بلا شبہ اس کے چہرے پر خوف حویدہ ہو گیا۔ اس نے گہری نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم روہی سے ہو؟ مطلب علی؟ ہاں، میں علی ہوں اور یہ بختاور ہے۔ میں نے کہا تو وہ فوراً ہی خود کو سنبھالتا ہوا بولا، او، آؤ آفس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ابھی تم گھر جا رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گھر ہی جا رہا تھا، اس نے کافی حد تک گھبراتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو گھر ہی چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تھوڑی باتیں کرنا تھی تم سے، میں نے سرد سے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہیں آفس میں بیٹھتے ہیں، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ دیکھ چودھری، ہمیں مجبور نہ کر، تیرے گھر تک جاتے ہماری بات پوری ہو جانی ہے، یہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کر، اس نے کہا تو بختاور نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چودھری نے کہا تو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ایویں خواہ یہیں تماشا بن جائے گا، چند باتیں کرنی ہیں اور بات ختم۔ چودھری آصف نے سر جھکایا اور پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تو ڈرائیور نے کار بڑھا دی۔ تب تک میں بڑے آرام سے اپنا پسٹل نکال چکا تھا، جس کی خبر چودھری کو نہیں تھی۔ دفتر سے نکلتے ہی اس نے کہا، بولو کیا بات کرنی ہے؟ یار کتنے نالائق قسم کے بندے ہو، ذرا سی بھی غیرت نہیں تمہیں؟ ہم تمہارے مہمان ہیں، تمہارے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کر کوئی چائے وائے پیئیں گے، پھر بات کرتے ہیں۔ سنا ہے تمہارے بچے بڑے پیارے ہیں۔ میرے یوں کہنے پر وہ ایک دم سے لرز کر رہ گیا۔ جرم کی دنیا میں کوئی کتنا بھی فن خان ہو، جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تو لرز ہی جاتا ہے۔ ڈرتے وہ نہیں جو کسی مقصد اور لگن کے ساتھ سرفروش نکلے ہوں، اور پھر جب بات اپنے پیاروں تک آ جائے تو بڑے بڑے دل والے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھ ہی لیا تو میں نے کہا، اپنے بچوں پر بات آئی ہے نا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب تیری آشیرواد سے روہی میں بچے مر رہے ہیں، نوجوان قتل ہو رہے ہیں، سمگلنگ کا دھندا عروج پر پہنچا ہوا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کسی کی اولاد نہیں؟ میرے یوں کہنے پر اس نے کافی حد تک اعتماد سے کہا، میں نہیں کروں گا تو کوئی دوسرا کرے گا؟ میں تو کسی کے پاس نہیں جاتا، خود لوگ چل کر مجھ سے مدد مانگنے آتے ہیں۔ میں اکیلا نہیں کرتا، یہ باتیں انہیں سناؤ جو یہ سب کرتے ہیں۔ بختاور، گاڑی اب گھر کی طرف نہیں جائے گی، ڈرائیور کو سمجھا دو، نہیں تو اسے اگلے جہان پہنچا دو۔ میں نے کہا تو بختاور نے پسٹل ڈرائیور کی کمر پر رکھ دیا۔ کار کو معمولی سا جھٹکا لگا اور پھر جیسے تیرنے لگی۔ تبھی چودھری نے بڑے حوصلے اور اعتماد سے کہا، تمہیں میرا اغوا بہت مہنگا پڑے گا، اپنی بات کہو اور یہاں اتر جاؤ، تم جو چاہتے ہو میں وہی کر دوں گا۔ تم بیٹھ کر بات کرنے کا آپشن گنوا چکے ہو، تمہارے مرنے کے بعد میں خود سب دیکھ لوں گا۔ میں نے جان بوجھ کر نفسیاتی دباؤ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے تیزی سے کہا، مجھے بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ تم نہیں جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہی پیروزہ والا، اگر یہ بات ہے تو سمجھو ابھی اور اسی وقت سے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ تم جو چاہو سو اس کے ساتھ کرو، میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے شہر سے نکل جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈرائیور ہمیں کس جانب لے کر جا رہا ہے۔ بختاور اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شہر سے نکلتے ہی ریلوے لائن پار کی، پھر تھوڑا سفر کرنے کے بعد نہر آ گئی۔ وہ نہر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ نہر کے دائیں جانب اس قدر گہرے درخت آ گئے جیسے جنگل کا سما ہو۔ میں نے وہاں رک جانے کو کہا۔ ڈرائیور کو بختاور نے باہر نکال کر باندھ دیا اور میں نے چودھری آصف کو باہر نکال کر ایک درخت کے نیچے لے آیا۔ بختاور نے کار ایک جھاڑی کے ساتھ لگا دی۔ اس کام سے فراغت کے بعد میں نے ارد گرد نگاہ کی۔ دور نہر کے کنارے مجھے اپنی گاڑی دکھائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سب میرے کور پر ہیں۔ ہاں، اب بولو، سب کچھ بتا کر مرنے سے بچنا چاہتے ہو یا بنا بتائے مرنا پسند کرو گے؟ میں نے پسٹل کی نال سیدھی کرتے ہوئے کہا، دیکھو، تم جو چاہتے ہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ تم پوری روہی پر اپنا اختیار چاہتے ہو تو میں تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ پیروزہ تو ایک معمولی بات ہے، اس نے پہلی بار سمجھداری سے بات کی تھی۔ دیکھو چودھری، تمہارے مرنے کے بعد مجھے تھوڑی مشکل تو ہوگی، لیکن میں خود بھی روہی پر قابض ہو سکتا ہوں، یہ بات تم بھی جانتے ہو، لیکن
تم جو کہو گے میں کر دیتا ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ یہ سردار نور حیات کو تم نے وہاں بھیجا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہی بھیجا ہے، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کیا چاہتے تھے تم اسے وہاں بھیج کر؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ بس اب نہیں لڑنا، اس نے کہا، لیکن جندوڈا وہیں رہے، غنڈا بن کر، پیروزہ یہاں شہر میں چھپ کر رہے، تیرا کام چلتا رہے، بندے چاہے مرتے رہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم بتا دو کیا چاہتے ہو، میں وہی کر لیتا ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ تو چلو ملاؤ کال پیروزہ سے، اسے پہنچاؤ روہی میں، اگر وہ وہاں چلی گئی تو سمجھو ہماری تمہاری دشمنی ختم، میں نے کہا۔ میرے یوں کہنے پر وہ کبھی بھی روہی میں نہیں جائے گی، آج ہی میری اس سے بات ہوئی ہے، میں نے خود اسے روکا تھا کہ تم نہ جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا، مجھے آج شام تک کا وقت دو، میں اسے خود لے کر روہی پہنچ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ رہا، اس نے ملائمت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب چاچا عبد المجید تھے، میرے ہیلو کہتے ہی انہوں نے کہا، تم نے چودھری آصف کو اغوا کیا ہے؟ انہیں کیسے پتا؟ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، کسی نیکسی نے انہیں بتا دیا ہوگا، لیکن جس طرح اور جس لہجے میں انہوں نے پوچھا تھا یہ میرے لیے اچنبے کی بات تھی، اس لیے میں نے چودھری آصف سے ذرا دور جا کر کافی سنبھل کر کہا، جی میں نے اسے ہی اغوا کیا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اسے مارنا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں تھوڑا بہت پوچھ، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولے، نہیں اسے کچھ نہ کہنا، بس اسے چھوڑ دو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو، میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے، میں جو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اسے، اس کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، اگر تم نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیا تو پولیس تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، پھر تم سے نکلا نہیں جائے گا۔ میں سمجھا نہیں، یہ بندہ اور پولیس اتنی جلدی؟ میں چکرا کر رہ گیا۔ ساری باتیں بعد میں پتہ چل جائیں گی، تم اسے یہیں چھوڑ کر نکل جاؤ، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تو میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہی تھا کہ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میرے دل میں سخت ملال تھا، پہلی بار میں کسی بندے کو پکڑ کر اسے مارنا چاہتا تھا کہ مجھے روک دیا گیا تھا، حالانکہ اس کے بارے میں پتا تھا کہ وہ کس قدر جرائم کی دنیا سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے چودھری آصف کی طرف دیکھا اور پسٹل کی نال اس کے ماتھے پر رکھ دی، اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ تبھی میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ ایک لمحہ لگے گا اور تم اس دنیا سے پار ہو جاؤ گے، میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں تعاون کروں گا پھر بھی تم، اس نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن چند باتیں، میں نے پسٹل ہٹاتے ہوئے کہا۔ بولو، اس نے تیزی سے کہا۔ رات تک پیروزہ روہی میں پہنچ جانی چاہیے اور نور حیات ادھر کا رخ نہ کرے، جندوٹا سے میں خود نپٹ لوں گا، میں نے کہا۔ ہو جائے گا، اس نے تیزی سے کہا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پیڑ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، میں پلٹا اور دور کھڑے بختاور کو آواز دی۔ وہ میرے قریب آ گیا، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، چل نکل، اس نے وعدہ کر لیا ہے، اگر اپنے وعدے سے پھرا تو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ یار مار اسے، اس نے، بختاور نے بھناتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب وعدہ کر لیا ہے، میں نے کہا اور چودھری آصف کی کار کی جانب بڑھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کار کہیں قریب ہی چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس روہی نکل جاؤں گا۔ میں ابھی کار کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسی لمحے آفتاب کی کال آ گئی۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا تو وہ تیزی سے بولا، علی نکلو، پولیس کی بھاری نفری۔ کس طرف سے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میری طرف سے، اس نے تیزی سے کہا۔ تم لوگ بچ کر نکل جاؤ روہی، ہم بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہی تھا کہ میں نے فون بند کیا۔ بختاور کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف جنگل میں نکل گیا۔ میں ابھی تھوڑا سا آگے گیا تھا کہ اچانک فائر ہوا جس نے جنگل کا سناٹا چیر کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ گیا، میں اب بھاگ نہیں رہا تھا، بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ یک لخت فائرنگ کی آواز سے جنگل گونج اٹھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پولیس اچانک کس طرف سے آئی ہے، اتنی زوردار فائرنگ کہاں ہو رہی ہے۔